السلام علیکم دوستو، اس وقت دنیا بھر میں دجال کی شیطانی منصوبے کے مطابق اور شیطان کی پیروکاروں کی آنت اور حمایت کی وجہ سے بڑی تیزی سے فحاشی اور بے حیائی کا جال پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ فحاشی مرد و زن کی تعلقات ہی اپنی نشانے پر نہیں لے رہے، بلکہ اب اس قوم لوط کی گناہوں نے عمل کا راستہ بھی آہستہ آہستہ ہموار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان جیسے روایت پرست، قدیم اور بڑے حد تک مذہبی سمجھے جانے والے معاشرے میں بھی اس کے اثرات اس حد تک سرایت کر چکے ہیں کہ اب یہاں پر عوام کی بڑی تعداد سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ اس سارے عمل میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ تو انسانوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ جیسے چاہیں رہیں اور جو چاہیں کریں، جبکہ فطری حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ عوام کی جانب سے اس قدر قبولیت ملنے کے بعد پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری نے بھی ایک ایسا قدم اٹھا لیا کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حالیہ میں NNOTTs پر آن ایئر ہونے والا پاکستانی ڈرامہ، سیریل اور ویب سیریز برزخ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھا رہی ہے۔ حالانکہ اس ڈرامے کا بنیادی خیال یہ نہیں ہے، اس کے باوجود اس ڈرامے کے ڈائلاگز کچھ اس انداز سے بھرے گئے ہیں کہ عوام ان کا اثر قبول کر رہی ہے اور اب سوشل میڈیا پر اس نئی بحث کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو نہ صرف زیر بحث لائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا ثبوت بھی فراہم کریں گے کہ اس ڈرامے کے بنانے اور اسے ریلیز کرنے کے پیچھے شیطانی ہاتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان کا فلم بنانے والا طبقہ 100% انہی دجالی لوگوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور عوام لوگوں میں ان کی مقبولیت بڑھائی جاتی ہے۔ تو مزید دیر نہ کرتے ہوئے اپنے اس ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کی اس انتہائی حساس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ڈرامہ سیریل برزخ پاکستانی فلم ہاؤس زی انٹرٹینمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے اور اس کے بعد چونکہ اس پاکستان میں عوامی بحث اور احتجاج کی وجہ سے آن ایئر کرنے کی اجازت نہیں مل سکی، یا دوسرے لفظوں میں عوامی غیظ و غضب سے جب یہ لوگ خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے اسی خوف کی وجہ سے پاکستان میں بنایا ہوا یہ ڈرامہ انڈین ویب سیریز کی پورٹل کو فروغ کر دیا۔ اب یہ ڈرامہ بھلے ہی انڈیا سے پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس کے تمام کرکٹرز پاکستانی ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عوام چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستانی، دونوں کو دونوں طرف کی حکومتیں دشمنی کی ایک چونے سے ایک دوسرے کے خلاف کی ہوئی ہیں، جبکہ در حقیقت ان دونوں ملکوں کا اعلیٰ طبقہ ایک دوسرے کے مفادات سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ خیر، یہ پہلو مزید بحثت کا متقاضی ہے، اس لیے ہم زیر بحث مسئلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل برزخ میں پاکستان کی ٹاپ ایکٹرز اور سیلیبریٹی فواد خان نے ایک لحاظ سے مرکزی رول ادا کیا ہے۔ یہ فلم یا ڈرامہ ایسی بنیاد نقطے کی گرد گھومتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنی قوت شدہ محبوبہ کو برزخ سے واپس لا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ تھیمی بنیادی طور پر اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ اس ڈرامہ بنانے والے ڈائریکٹر نے اپنے ڈرامے کے لیے برزخ نام کی جو ٹرم استعمال کی ہے وہ اسلامی ٹرم ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق برزخ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد ہماری روحیں اکٹھا کی جاتی ہیں اور وہ قیامت تک وہیں رہیں گی اور وہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ دوسرے الفاظ میں ہر انسان کی قبر ہی اس کا برزخ ہے۔ جہنمی لوگوں کو قبر میں آگ کا بستر دیا جاتا ہے اور ان کی جانب جہنم کی وہ کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے نہ صرف انہیں جہنم میں اپنا مقام نظر آتا رہتا ہے بلکہ جہنم کی جانب سے آنے والی تپش اور لپیٹیں بھی اس قبر کو آگ سے بھر دیتی ہیں۔
دوسری جانب جنتی لوگوں کے لیے اس سے معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ انہیں نہایت خوشبودار اور پرآسائش قسم کا جنتی بستر فراہم کیا جاتا ہے۔ فرشتے انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی اعلیٰ مقام کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کے بعد قبر میں ان کی جانب جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے نہ صرف جنت میں انہیں اپنا مقام نظر آتا رہتا ہے، بلکہ جنتی شخص کو جنت کی ٹھنڈی اور میٹھی ہوا قیامت تک کے لیے بڑے پرسکون انداز میں سلام دیتی ہے۔ اس عقیدے سے صاف ظاہر ہے کہ برزخ میں جانے والے روحیں جو اس دنیا اور قیامت کی منقض ہونے کے درمیانی حالت میں ہیں، وہ کسی بھی صورت برزخ سے واپس نہیں آ سکتے۔ اس حوالے سے نہ صرف یہ ڈرامہ مسلمانوں کے عقائد کو مسرک کرنے کا سبب بن رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین میں قصہ کو لوگوں کی طرح مزید کہانیاں متعارف کرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ڈرامے میں بڑی خاموشی سے ایک ایسی واردات ڈالی جا رہی ہے جو اس ڈرامے کے مرکزی خیال میں شامل ہی نہیں ہے۔ البتہ اس واردات کو دیکھتے ہوئے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد اور اس کا طریقہ ہی اصل وجہ ہے، جس کی وجہ سے صرف اس ڈرامے کو پاکستان سے آن ایئر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ واردات ہی اس ڈرامے کا مرکزی خیال بھی تھی۔ اس ڈرامے میں نہ صرف دو ہم جنس پرست لوگوں کے تعلقات کو نارمل کر کے دکھانے کی مضمون کوششیں کی جا رہی ہیں، بلکہ چھوٹی عمر کے بچوں تک کو متاثر کرنے کے لیے اس میں ایک باپ کو اپنے بچے کو یہی تعلیمات دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ دو بچوں کو میاں بیوی کے تعلقات کے دوران پیدا ہونے والی ان کی آوازوں کو سنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں ایک بچے کو عورتوں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، مختصر یہ کہ اس ڈرامے میں نہ صرف ان تعلقات کو نارمل کرنے پر بات کی گئی ہے، بلکہ اس میں بہت سارے سینز بھی ایسے شامل کیے گئے ہیں جو بڑے تیزی سے نہ صرف انسانی جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں، بلکہ معاشرے میں مذہبی طور پر بے چینی پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ لواطت کا یہ عمل، جسے ہم جنس پرستی کا نام دیا جاتا ہے اور مغربی اس سیلف جینڈر کی تحریک سمجھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جو صنف سمجھتا ہے اس کو وہی تسلیم کیا جائے، یہ تحریک اور یہ عمل دنیا کی تاریخ میں نیا نہیں ہے، اور خود مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ اس عمل کے نتیجے میں برپا ہونے والے ایک عذاب کے واقعے سے پوری طرح روشن ہے۔ ناظرین گرامی، نہ صرف قرآن کریم میں قوم لوط کے اس عمل کا ذکر ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر برپا ہونے والے عذاب کا ذکر ہے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہبی لٹریچر میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ ان دو مذاہب میں بھی یہ عمل اور یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی بھی مذہب سے بالا تر ہو کر دیکھیں، تب بھی ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم جنس پرستی ایک برائی اور واہیات قسم کا کام ہے، جو حیوانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ قطع نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ واردات پاکستانی معاشرے میں پہلی بار نہیں ڈالی گئی، بلکہ اس ڈرامہ سیریل کا ڈائریکٹر اس سے پہلے بھی ایک ویب سیریز بنا کر لوگوں سے کافی لعنت ملامت سمیٹ چکا ہے۔ چڑیلز کے نام سے بنائی گئے اس ڈرامہ سیریل میں بھی کافی فحاشی اور عریانی دکھائی گئی تھی، اور کچھ ایسے ہی خیالات پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اس گزشتہ سیریز میں یہ خیالات دکھے چھپے انداز میں فلسفی میں لپیٹ کر پیش کیے گئے تھے، جبکہ اس ڈرامہ میں کھلے عام یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، بلکہ ایک باپ تو خود اپنے بیٹے کو ہم جنس پرستی کی تعلیم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف مسلمانوں کے نوجوان بچوں اور نوخیز لڑکیوں کو جلدی جوان کرنا اور ان کے اندر جنسی خواہشات کو بھڑکانا ہے، بلکہ انہیں اس گندگی کی جانب مائل کرنا بھی ہے۔
اگر آنے والی اس نسل کے ذہنوں میں یہ گند ڈال دیا جائے تو آپ یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والی نسل کی حالت کیا ہوگی۔ یہ دجال کی پیروکاروں کا ایک شیطانی منصوبہ ہے کہ وہ اس طرح کے ڈراموں اور سیریلز کے ذریعے نوجوان نسل کو اپنی سوچ کے زیر اثر لائیں اور ان کی ذہنوں میں ایسی سوچ پیدا کریں جو کہ دین سے دور اور فطرت سے منحرف ہو۔ یہ کوئی عام ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دین، ہماری ثقافت اور ہماری روایات کو توڑنے کی ایک کوشش ہے۔ اس ڈرامے کے پیچھے موجود عوامل کو جاننا اور ان کی حقیقت کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری نظر میں یہ سب کچھ ایک بیہودہ حرکت ہے اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ڈرامے کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کی منفی اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ان منفی اثرات سے بچ سکیں اور اپنی شناخت کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان دوستو، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح آپ ہمارے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی حمایت ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے۔ آئیں مل کر اس دجالی سوچ کے خلاف آواز بلند کریں اور اپنی ثقافت اور مذہب کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔